حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نوری حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقے کے لغوی معنی سچائی ہے، لیکن اس لفظ کو نیکی کے فروغ کے لیے محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ صدقے کو علماء کرام کے نزدیک فلاح اور ہمدردی کے استعمال ہونے کے معنی حاصل ہیں۔ صدقہ دینے کی تاکید تو قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پہ کی گئی ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دے گا۔ ان آیات کی روشن میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صدقہ دینے والے کے مال اور دولت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دگنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید کی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنا مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بعض میں جب فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے آئے تو یہ مت کہ ہمیں صدقہ دینے کی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صدقہ خیرات دیا کرو جبکہ تم تندرست ہو، فکر سے بے خوف ہو، دولت کی امید رکھو اور اس وقت کے انتظار میں نہ رہو جبکہ جان گلے میں آ رہی ہو، اور اس وقت یہ کہتے ہو کہ فلاں کو اتنا دے دیا اور فلاں کو اتنا دے دیا اور فلاں کو اتنا، یہ مال اب فلاں کا شخص ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مال ہے اب یہ اس شخص کا ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ یہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی سے ممکن نہ ہو کہ وہ صدقہ خیرات دے سکے تو؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور پھر صدقہ کرے۔ صحابہ نے پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا، کسی ضرورت مند اور غمگین کی مدد کرے اور اسے تسلی دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا، اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم کرے۔ صحابہ نے پھر عرض کی، اگر ایسا بھی وہ نہ کر سکے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خود کو برائی سے بچا کے رکھے اور یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام تنگ دست تھے، تاہم انہیں تھوڑا بہت جو کچھ ملتا تھا اسے صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فقیر کے سامنے عاجزی اور ادب کے ساتھ صدقہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی دلیل ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کی ایک کھجور روٹی کے ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم گھوڑی یا اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو، پھر اس کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ کھجور اور روٹی کا لقمہ کو وہ عہد کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے، خواہ وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو یا کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ یہ صدقہ بشرط یہ کہ یہ صدقہ پاک کمائی سے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پھر اس صدقہ کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور جو ہے وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروب پلائے گا، جو کسی غریب کو کپڑا پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباس عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، میں اونٹ کے لیے حوض میں پانی بھرتا ہوں، دوسرے اونٹ بھی پانی پینے آ جاتے ہیں، کیا ان دوسرے اونٹوں کو پانی پلانے کا اجر و ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ حیوان کے ساتھ حسن و سلوک کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سخاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ اور جنت کے قریب ہے۔ سخی اگر جاہل ہو تو بخیل عابد سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا، جب بھی تم سے کوئی بہتر سرزد ہو جائے
کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ دے دیا کرو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے اور 5,000 درہم وظیفہ پاتے تھے، لیکن جب بیت اللہ سے وظیفے کی رقم ملتی تھی تو اپنی ساری تنخواہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور اپنی روزی یعنی معاش کی خود محنت کرتے تھے۔ اتنی ساری روایتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہمیں صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ کرتے رہنا چاہیے، کہ صدقے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو جنت سے، ہمیں جنت تک جانے کے لیے، جنت کا پانی پینے کے لیے، جنت کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے فرما دیا ہے۔